تیزی سے بڑھتے ہوئے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اسٹولا جزیرے کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان کا اسٹولا جزیرہ پوشیدہ جوہر کیوں ہے۔ ہر کوئی پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی سے واقف ہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے جنوب میں واقع ساحل کے من دلکش نظارے دریافت کرنے میں وقت نکالا ہے۔ میں نے کبھی بھی ساحل کی کھوج کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو اسٹولا جزیرے کے پوشیدہ حقائق کا پتہ چل سکے گا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بحیرہ عرب کے اس حصے کے ایک بہت ہی پوشیدہ جواہرات میں سے ایک، جو بلوچستان کو چھونے والا اسٹولا جزیرہ ہے، جانے کا ارادہ کیا۔ ہم اسٹولا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ماہی گیری والے شہر پسنی سے ایک کشتی پر صبح سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ہم نے سفر کیا اور کچھ فاصلہ طے کیا تو میں نے شہر کی طرف دیکھا۔ جبل زریں ساحل کو دیکھ رہا تھا اور سنہری ریت کے ٹیلوں سے گھری ہوئی چھوٹی عمارتیں عرب سے مشابہت رکھتی تھیں۔ کشتی کے کپتان نے ہمیں بتایا کہ اس جزیرے پر جانے کا بہترین وقت موسم سرما ہے۔ اس موسم میں سمندر پرسکون رہتا ہے۔ ہم جب ایک کھلے سمندر میں تھے تو سمندری بگلوں نے ہمارے سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے پرسکون طور پر ہمارا استقبال کیا، اور قریب ہی ایک فشنگ بوٹ بھی تھا جہاں ایک شخص اپنا جال کھینچ رہا تھا۔ یہ منظر خاصا دلچسپ تھا کہ جب سمندری بگلے خاموشی سے اڑتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتے اور جب ہم مچھیرے سے نظر بچا کر کوئی ایک دو مچھلی لے اڑتے۔ ہر کشتی پر 15 سے 20 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو سارا دن مچھلی پکڑتے ہیں۔ پسنی کے ساحل پر پکڑی ہوئی مچھلی ان لوڈ ہوتی ہے اور برآمد بھی کی جاتی ہے۔ جب ہم اسٹولا کے نزدیک پہنچے تو جزیرے پر میری پہلی نظر سمندر کے وسط میں کھڑی ایک لمبی عجیب سی شکل والی چٹان پر پڑی، لیکن جیسے ہی ہم قریب گئے کرسٹل صاف فیروزی پانی نے ہمارا استقبال کیا، اور مجھے خود کو یہ یاد دلانا پڑا کہ میں ابھی بھی بحیرہ روم کے ساحل پر نہیں بلکہ پاکستان میں ہوں۔ اسٹولا کو 7 پہاڑیوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ 15 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے چھوٹے بڑے پتھریلے پہاڑ ہیں۔ اس جزیرے کی شاندار خوبصورتی کا برقرار رہنا اس جزیرے کا لوکل آبادی سے دور ہونا ہے۔ کراچی سے پسنی پہنچنے کے لیے یہ 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جہاں سے آپ کو اسٹولا تک 3 گھنٹے کی کشتی کی سواری لینا ہوتی ہے۔ جب ہم جزیرے پر پہنچے تو ہم اسے اونچائی سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے پہاڑیوں میں سے ایک پر چڑھنا شروع کیا۔ چڑھائی مشکل تھی کیونکہ کیچڑ تھا اور پتھر پر قدم پھسل رہے تھے۔ کچھ جدوجہد کے بعد ایک ایسا راستہ تلاش کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے جس نے ہمیں اوپر پہنچا دیا، اور یہ دلکش منظر واقعی قابل ستائش تھا۔ پانی کے رنگ اور ساحل سمندر کا نظارہ جوار کے لحاظ سے دن بھر بدلتا رہتا ہے۔ سمندری غذا 20 فٹ کی گہرائی تک دکھائی دیتی ہے۔ اس جزیرے پر کوئی عمارت موجود نہیں سوائے ایک لائٹ ہاؤس کی باقیات کے، جو حکومت نے 1983 میں تعمیر کیا تھا۔ پہاڑیوں سے چند گھنٹوں کے بعد ہم نیچے اتر گئے اور جزیرے کے دوسری اطراف کی تلاش کے لیے کشتی پر سوار ہوئے۔ ہمیں جزیرے کا ہر پہلو دوسری طرف سے مختلف اور خوبصورت نظر آیا۔ جنوب کی طرف ساحل سمندر نہیں تھا اور بہت ساری کثیر رنگ کی مچھلیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ جب ہم کشتی پر واپس چلے گئے تو ماہی گیروں نے ہمیں کچھ مچھلیاں دکھائیں جو انہوں نے ابھی پکڑی تھیں۔ چونکہ جزیرے پر کوئی سہولیات موجود نہیں تھی، لہٰذا ہمیں پانی، کھانا اور کیمپنگ سے لے کر ہر چیز تک پیک کرنا پڑتی تھی۔ ہم نے اپنا لنچ کشتی پر کھایا۔ کشتی کے گرد جیلی فش تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہمارا ایک دوست اگلے 10 گھنٹوں تک تکلیف میں رہا کہ اس کو جیلی فش نے کاٹ لیا تھا۔ وہ لوگ جو پہلی بار تشریف لاتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیلی فش صرف خوبصورت نظر آتی ہے۔ جزیرے پر ہریالی کم ہے اور وسیع رقبے پر جا بجا بڑی بڑی کیکر کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ جزیرے کے اپنے تازہ پانی کا کوئی وسیلہ نہیں۔ کیکر وہ واحد درخت ہے جو اس سخت موسم میں بچ سکتا ہے۔ اسٹولا ایک مشہور مشکل مقام ہے اور کیمپنگ اور ماحولیاتی سیاحت کے لیے ایک مقبول منزل ہے۔ لوگ عام طور پر ساحل سمندر پر کیمپ لگاتے ہیں اور گہری سمندری ڈائیونگ اور یہاں پر سمندری پانی میں مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ جب اسٹولا کو زیادہ سے زیادہ پہچان حاصل ہوگی تو سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ آئیے امید کرتے ہیں کہ اس سے جزیرے کی خوبصورتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، انشاءاللہ۔